أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل نور متین و روحانی علاج۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں بہت ہی بہترین، نہایت ہی آسان اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج میرے جو عمل کا عنوان ہے، کوئی بھی آدمی، میرا بہن، چاہے میرا بھائی، چاہے میرا دوست، چاہے میرا عزیز، کسی قسم کی بیماری میں، کسی قسم کی شراب نوشی میں گرفتار ہو چکا ہے، جو میرا مین عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہر بھائی کا نشہ چھڈوانا۔ کوئی بھی میرا بھائی ہے، کسی کے بھی ماں باپ میرے کسی بھائی سے تنگ ہے، پریشان ہے، حال و بحال ہے، آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دو آیت شریف کا میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، جو صرف 11 بار پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کر انشاءاللہ تعالی پلانے سے سخت جو اگر جادو سے بھی کسی نے نشے پہ لگایا ہوگا تو وہ بھی چھوڑ دے گا انشاءاللہ۔ چاہے کوئی بھی نشہ میرا بہن اور میرا بھائی کرتا ہے، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے سے وہ نشہ چھوڑ دے گا، وہ نشہ ترک کر دے گا، اور انشاءاللہ تعالی اپنی زندگی اچھے طریقے سے انشاءاللہ تعالی وہ جیسے گزارنی چاہیے ویسے گزارے۔ لوگ بہت کہتے ہیں ہم نے طرح طرح کے وظیفے، طرح طرح کے بزرگوں کے پاس سے نقش لے کر آئے ہیں، تعویذات کروائے ہیں، پلائے بھی ہیں، لیکن نشہ نہیں چھوٹا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے یہ جو میں آج عمل بتانے لگا ہوں، میرے ایسا اللہ کا کرم ہوگا، انسان اگر کسی کے اوپر جادو کرتا ہے تو وہ دنیا سے جو چھوڑ دے گا۔ کوئی بھی کسی قسم کا اگر کسی نے جادو کر کر کسی کو نشے پہ لگایا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا۔ اس کو جس نے جادو کر کر کسی کو نشے پہ لگایا تھا، کسی پیر زادہ کے پاس گئے، جی یہ فلاں بن فلاں کو، فلاں آدمی کو ہم نشے پہ لگانا چاہتے ہیں، یا اس کی اولاد کو ہم نشے پہ لگانا چاہتے ہیں، یا کوئی میرا بہن، کوئی میرا بھائی دشمنی کی وجہ سے کسی کو نشے پہ لگا دیتا ہے۔ بعض ٹائم جادو سے بھی نشے میں لوگ لگتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے وہ نشہ چھوڑ دے گا، جادو ختم ہو جائے گا، وہ نشہ چھوڑ دے گا، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ لوگ ہماری بہنوں اور میری بیٹیوں کے اوپر بھی ایسی کچھ گندی حرکتیں کرتے ہیں، جادو کر کر ان کے اوپر ایسا چیز جادو کروا دیتے ہیں، وہ بعد میں پہلے سے ٹھیک ہوتی ہے، ان کی طبیعت بھی ٹھیک ہوتی ہے، ان کی حرکتیں بھی ٹھیک ہوتی ہے، کچھ دن گزرنے سے ان کی حرکتیں بھی چینج ہوتی جاتی ہے، اور وہ خود بھی چینج ہو جاتی ہے، لیکن ماں باپ کہتے ہیں پہلے تو اس نے ایسی حرکتیں کبھی نہیں کی، جو کرنی شروع کر دی ہے اس نے۔ تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی جو میرے بہن بھائی بری حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بہن بھائی کو آگے سے زبان درازی شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ زبان درازی ہوتی ہے، تاکہ ایک دوسرے کے بڑے کا ادب ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مسائل جادو سے جو کرتے ہیں نا، انشاءاللہ تعالی اس عمل سے وہ بھی ختم ہو جائے۔
یہ جو میں عمل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، جو بھی میرا بہن بھائی بری حرکتیں جن میں پیدا ہو چکی ہے، جو میری بیٹی کے اوپر، میری بہن کے اوپر انشاءاللہ تعالی کوئی بری حرکت کرتی ہے، یا کوئی آدمی ان کے اوپر جادو کروا دیتا ہے کہ یہ بری حرکتیں کرنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو جائے گی۔ شیطان جیسے انشاءاللہ تعالی یہ اللہ کا ذکر شروع ہوگا، شیطان وہ جو چھوڑتا چلا جائے گا۔ ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے صرف 11 مرتبہ پڑھنے سے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالی جادو بھی ختم ہو جائے گا، اور شیاطین جو بھی اسیب جو بھی تھا ان کے اوپر وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے فضل سے جو آدمی میرا بہن اور بھائی نشہ کرتے تھے، نشے پہ جادو سے لگا دیے گئے تھے، جب ویسے لگ گئے وہ نشے کے اوپر، وہ نشہ نہیں چھوڑ رہے، انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے کرم سے وہ نشہ چھوڑ دیں، وہ نشہ ترک کر دیں۔ میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے بہت سارے لوگوں کو نشہ چھڈوایا ہے۔ یہی عمل میں سب کو، یہی عمل بہت سارے دوستوں کو بتایا، اپنی ماں کو بھی بتایا، اپنی بہنوں کو بھی بتایا جو اپنی خامنوں کی وجہ سے پریشان تھی، کچھ میری بہنیں، اور ان کو بھی بتایا، انہوں نے ان کے اپنے خامن کے لیے کیا، ماں نے بیٹے کے لیے کیا، بہن نے اپنے بھائی کے لیے کیا یہ عمل۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج وہ بالکل ٹھیک ٹھاک وہ نشہ چھوڑ چکے ہیں۔ لاکھوں روپیے لگائے تھے لوگوں نے، بہت سارے، کچھ مجھے فون کال ایسے آتے ہیں جن میری ماؤں نے لاکھوں روپیے لگا کر کہا کہ ہم نے خون چینج کروائے ہیں اپنے بھائیوں کے، بیٹوں کے، کہ یہ نشہ چھوڑ دے، لیکن کچھ دنوں کے لیے چھوڑتے ہیں پھر نشہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو یہ آج میں عمل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی نشے سے نفرت شروع ہو جائے گی۔ جیسے ایک انسان سے نفرت انسان کو نہیں ہوتی، ایسے شروع ہو جائے گی۔ ایسے اللہ کا کرم ہوگا، وہ نشہ انشاءاللہ تعالی ترک کر دے گا۔ آپ ان کے آگے کریں گے بھی، آگے پڑھا بھی ہوگا تو اس سے ایسی نفرت پیدا ہوگی نشے سے، انشاءاللہ تعالی وہ زندگی میں نشہ نہیں کرے گا۔ مائدہ شریف کی 2 آیتیں ہیں 90 اور 91۔ مائدہ شریف کی 2 آیتیں ہیں 90 اور 91 نمبر، قرآن پاک میں آپ کو مل جائے گی، آپ کو سکرین کے اوپر بھی دکھا دیتے ہیں۔ صرف 11 بار پڑھ کر ڈیلی پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ آپ کیا کرنا ہے؟ پہلے 11 مرتبہ درود و پاک پڑھیں گے، درود شریف کے بعد آپ 11 مرتبہ مائدہ شریف کی 2 آیتیں 11 بار پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں گے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ یہ صبح اور شام کو کریں گے۔ 1 بوتل پانی کی آپ پاس رکھ لیں، ان کے اوپر 11 مرتبہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر دیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جیسے پانی پلانا شروع کریں گے، وہ مریض اگر کوئی علاج جن کی بیماری ہو ان کے اوپر بھی کام کرتی ہے۔ جیسے آپ پڑھنا شروع کریں گے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ 1-2 دن کے لیے بیمار ہو جائے، وہ چارپائی کے اوپر لیٹ جائے، گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اگر وہ ایسے کہے جسم ٹوٹنا ہے، میں بیمار سا ہو رہا ہوں، اس کو محسوس ہوئے تو سمجھ لیں کہ عمل کامیاب ہو گیا ہے، عمل اس کے اوپر کام کرنا عمل نے شروع کر دیا ہے۔ گھبرانے والی بات نہیں ہے، آپ ان کو انشاءاللہ تعالی پلائیں
اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے چند ہی دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ نشے سے نفرت ہوگی، نشے سے نفرت ہو جائے گی۔ جو آیتیں ہیں وہ آپ کو سکرین کے اوپر بھی نظر آ رہی ہوگی، اور پورا طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی 5 ایسے عمل بتانے والا ہوں جو انشاءاللہ مجرب ہوگے اور انشاءاللہ بے حد ان کا فائدہ ہوگا۔ جو میں آج آپ کو 5 عمل بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے جو میرا بھائی جن کے گھریلو معاملات، گھر میں لڑائی جھگڑا، کوئی بھی ایسا مسائل ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے فضل اور کرم سے وہ ختم ہوگا۔ جن کے گھر میں روزی رزق کی تنگی ہے، بہت مسائل ہے ان کے، وہ حل نہیں ہو رہے، انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے فضل اور کرم سے وہ بھی ختم ہوں گے۔ کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشان ہے، کوئی میرا بہن بھائی رشتے کی بندش سے، رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، مقصد کوئی دشمنی سے کسی قسم کا بھی، کوئی کسی قسم کے بھی پریشان ہے، انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے فضل سے رشتے کی بندش ٹوٹ جائے گی، کاروبار میں رکاوٹ ختم ہو جائے گی، کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، روٹھے ہوئے ملنے شروع ہو جائیں گے، دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا، شیطان کا غلبہ ختم ہو جائے گا۔ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو اس وظیفوں سے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گی۔ رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں مجھے بار بار نظر کا لگ جانا ہے، باہر جاتا ہوں نظر لگ جاتی ہے، کسی بڑے کو نظر لگ جاتی ہے، کسی کے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے فضل سے وہ بھی ختم ہو۔ ایسا میرے اللہ کا کرم ہوگا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ ختم ہو۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک صدقہ دینا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک صدقہ دینا ہے۔ وہ صدقہ کیا ہے میں وہ آپ کو بتا دوں۔ اگر کوئی بڑا صدقہ نہیں دے سکتا، میں اس میں صدقے سبھی بتاؤں گا جو ہم دیتے آ رہے ہیں، جو دیتے ہیں لوگوں سے کہہ کر دلواتے ہیں۔ 3 پاؤ کالے ماں لینے ہیں آپ نے۔ 3 پاؤ کالے ماں لینے ہیں، ان کے اوپر 7 مرتبہ سورۃ فلق، 7 مرتبہ سورۃ والناس، یہ آپ نے
7 بار مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں جیسے پڑھ لی 3 پاک کالے ماں کے اوپر، اگر کسی کے پاس 3 پا کی گنجائش نہیں ہے تو وہ 1.25 پاؤ بھی لے سکتا ہے۔ کسی کے پاس 3 پا کی گنجائش نہیں ہے وہ 1.25 پاؤ بھی لے سکتا ہے۔ پورے جسم کے اوپر وہ اکیلا اپنے کمرے میں چلے جائے، اگر بیٹی ہے تو وہ بیٹی اور اس کی والدہ چلے جائے کمرے میں، خوب اس کے جسم کے اوپر ایسے مسا کرے، ایسے پورے جسم کے اوپر ایسے مسا کرے، وہ کالے ماں کا پورے جسم کے اوپر۔ نیچے آپ نے کیا کرنا ہے، وائٹ چادر بچھا لینی ہے، اس کے اوپر جس کا صدقہ دینا ہے اس کو بٹھا دینا ہے، اور پورے جسم کے اوپر مسا کرے کالے ماں کا اچھے طریقے سے۔ جیسے وہ مسا کر لے پورے اچھے طریقے سے، بعد میں اس کو سر کے اوپر سے 7 بار بارے، چاہے پہلے بار لے 7 بار، چاہے بعد میں بار لے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رات کو وہ چارپائی کے نیچے، سرانے کے نیچے رکھے۔ اگر مصر غائب ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پرابلم والی گل نہیں، کوئی مسئلہ، کوئی ایشو نہیں۔ اگر وہ مصر غائب نہ ہو، وہ کالے ماں نہ غائب ہو، صبح اٹھنا ہے، بہتے ہوئے پانی میں وہ ڈال دیے جائیں۔ کوئی بھی آپ کے پاس نہر چل رہی ہے، دریا چل رہا ہے، پانی اس میں جاری ہے، اس میں اس کو پھینک دیں۔ ہاں ایک چیز اور بھی، کوئی انسان کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کیا کرے گا، وہ کہیں بھی دور چلا جائے گا کھیتوں میں، وہاں ڈال دے گا، چرستے میں رستے میں نہیں ڈالنے۔ چرستے میں رستے میں جو ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہے وہ کالے علم کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ شیطان کی یہ شرط ہوتی ہے، آپ چیزیں چرستے میں ڈالنی ہے، تاکہ آپ کو میں ایک شرط پہ چھوڑوں گا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ اسی جگہ پہ ڈالیں گے جہاں عام درخت بہت زیادہ ہوتی ہے، میں پھر وہ آپ کو چھوڑ کر دوسرے آدمی کو فوری پکڑ لوں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے، مجھے کالے علم کی چیزیں، شیطان کی شرط یہ ہوتی ہے کالے علم والوں سے، میں ٹھیک اس کے اوپر سے چلا جاتا ہوں، میرے پاس میں آپ کو 2.5 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں، 2.5 منٹ، 2.5 گھنٹے، اس میں مجھے کوئی آدمی میرے سامنے آنا ضرور چاہیے۔ تو ان کی شرط یہ ہوتی ہے، تو پھر کالے علم والے آدمی افراد کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر سے اتار دیتے ہیں، وہ چاہے 2.5 گھنٹے میں اس کو 10 آدمی مل جائیں، چاہے 1 آدمی اچھا مل جائے، اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ ان کی شرط یہ ہوتی ہے بھی یہ صدقہ جو نا آپ نے چرستے میں رکھ کر آنا ہے، منہ ہنیرے جانا ہے، تو آپ نے صدقہ کیا کرنا ہے، چرستے میں رکھنا ہے، تاکہ چرستے میں یہ ہوتا ہے ایک طرف سے آدمی نہیں آئے گا تو دوسری طرف سے آ جائے گا، دوسری طرف سے نہیں آئے گا تو تیسری طرف سے آ جائے گا، تیسری طرف سے نہیں آئے گا تو چوتھی طرف سے تو آئے گا۔
تو اور یہ نہیں کہتے کہ بھی وہاں نہیں رکھنا، یہ کہتے ہیں بار بار وہاں نہیں رکھنا جہاں آدمی کوئی نہیں آتا ہو، کیونکہ ان کی شیطان کی شرط ہوتی ہے کہ آپ نے صدقہ چرستے میں رہانا ہے اور وہاں رہانا ہے جہاں مجھے 2.5 گھنٹوں میں کوئی آدمی مل جائے، میں وہاں بیٹھوں۔ کوئی بھی ان کی چیز شیطانی چیز، شیطان کا چیلا ہوتا ہے، خبیث ہوتے ہیں، رومیں ہوتی ہیں ان کی خبیث، وہ یہی کہتی ہے، ان کی شرط ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی بندہ چاہیے، عورت یا مرد چاہیے، تو وہ جو عامل ہوتا ہے کالے علم کا، ان کی یہی ہوتی ہے شرط کہ بھی ٹھیک ہے بھئی آپ کو ملے گا، آپ کو بندہ ملے گا، ہم وہ کہتے بھی فلاں چرستے میں رکھ کر آئیں۔ ان کو پتہ ہوتا عامل کو فلاں چرستے میں آم درخت بہت زیادہ ہے، وہاں اس کو فوری بندہ ملے گا۔ جیسے وہ فوری ان کو بندہ دلائے گا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بھی اس نے مجھے فوری بندہ دے دیا ہے، اب میں اس کا کام جلدی کر دوں گا۔ اب میں کیا کروں گا؟ ان کا کام جلدی کر دوں گا تاکہ اس کو چھوڑ دوں گا، اس کا عزت ہو، اس کی جھوٹی عزت ہو، کہیں واہ واہ بہت بڑا عمل تھا، اس نے ایک جھٹکے میں کام کر دیا، بس صدقہ دلایا اس نے، کام ہو گیا اس کا۔ یہ چیزیں ہیں میرے بھائی۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ کھیتوں میں اس لیے کہتے ہیں کہ نہ تو ان کو 2.5 گھنٹے میں بندہ ملنے والا ہے، رات کو پھینکیں گے، کھلی بران جگہ پہ پھینک دیں، کھیتوں میں نہیں تو نہ صحیح۔ بس یہ شرط نہیں ہے کہ آپ نے کھیتوں میں ہی پھینکنا ہے، آپ نے وران جگہ پہ پھینکنا ہے جہاں نہ کوئی آتا ہو نہ کوئی جاتا ہو، تاکہ شیطان کو وہ موقع ہی نہ ملے۔ وہ 2.5 گھنٹے کا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، 2.5 گھنٹے کے بعد وہ پھٹ کی اس کی روح جو پھٹ کر وہ جہاں جانی ہوتی ہے وہاں چلے جاتی ہے، انتظار کر اپنے گھر میں چلے جاتی بھی، ادھر کوئی بندہ نہیں آنے والا، ٹھیک ہے تو میں چلتی ہوں، اپنی طرف سے کوئی بندہ ڈھونڈتی ہوں، میں اپنے جس نے بھیجا ہوتا اس کے پاس چلے جاتی ہے کہ میں چھوڑ آئی ہوں، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسا ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ ہوتا ہے چرستے اور وران جگہ کا۔ اور پانی کا اس لیے کہتے ہیں، پانی میں بھی اللہ کی نیک مخلوق ہوتی ہے، پانی میں جب بہا دیتے ہیں، ہمارے بزرگ ایک چیز بتاتے تھے، کوئی بھی آدمی آج طبیعت بھی ناقص ہے تھوڑی سی، تو لوگوں نے مجھے پھر بھی ریکویسٹ کی ہے آپ صدقے کی ویڈیو ہمیں بتائیں، تو میں پھر بھی انشاءاللہ تعالی بتا رہا ہوں۔ تو ہمارے بزرگ یہ بتاتے ہوتے تھے کہ بیٹا صدقہ جب بھی آپ نے صدقہ دینا ہے، جیسے آپ نے صدقہ پھینکا اسی ٹائم ایک کوئی شرینی کوئی چیز، کوئی ساتھ کوئی میٹھی چیز آپ ساتھ، مچھلی وغیرہ کوئی بھی چیز، یہ جو ٹافی وغیرہ ہوتی ہے ساتھ لے کے جائیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنے منہ میں رکھ لیں، اس کے بعد کیا کریں کہ آپ کے اوپر غسل واجب ہے، آپ غسل کر لیں، اگر غسل نہیں کرتے تو اسی ٹائم آپ وضو کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو چیز آپ نے جو صدقہ پھینکا ہوتا ہے وہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے وہ کبھی بھی آپ کے پیچھے آ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ بزرگ کہتے تھے کہ پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ ایک آگ کا واب رولا ہوتا ہے جو آگ میں داخل ہوتا ہے، جب آپ نہائیں گے وہ فوری آپ کے پیچھے آئے گا، جب اسی ٹائم آپ صدقہ پھینکیں گے اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں
وہ صدقہ پھینک دیتے ہیں، اسی ٹائم کچھ چند منٹوں میں آپ نہا لیتے ہیں، وہ فوری آپ کے پیچھے جیسے آئے گا، جیسے آپ نہائیں گے وہ کہے گا اوفو یہ تو نہا رہا ہے، تو وہ پانی سے ڈر کر بھاگ جائے گا، پانی سے ڈر کر وہ بھاگ جائے گا۔ دوسرا، وہ آپ کے منہ کا ذائقہ چیک کرتے ہیں۔ شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ آپ کے منہ کا ایک ذائقہ ہوتا ہے، جب آپ جا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے منہ کا ذائقہ دیکھ لیتے ہیں، ذائقہ چیک کرتے ہیں، اس کے منہ کا ذائقہ یہ ہے۔ ان کے جب آپ نہا لیتے ہیں تب وہ اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ دوبارہ آپ کے پیچھے نہیں آتے۔ یہ بزرگوں کا ایک چھوٹا سا کلیہ تھا، جس کو بھی بزرگ صدقہ بتاتے تھے۔ میں بزرگوں کے جب پاس ہوتا تھا تو بزرگ کہتے ہیں ایسے صدقہ دینا ہے۔ آپ نے صدقہ دیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ غسل کرنا۔ غسل کر کر آپ نے ایک ٹافی وغیرہ جیب میں رکھنی، وہ منہ میں ڈال لینی۔ اگر غسل نہیں کر سکتے تو پورا وضو کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ آپ نے گھر اتنی دیر تک نہیں آنا، وضو کرنا ہے اور راستہ چینج کر دینا۔ صدقہ راستہ چینج کر کر واپس آنا ہے۔ تو میں بزرگوں کو کہتا تھا کہ سرکار تشریح کر لیتا تھا، تو سرکار یہ کیا معاملہ؟ پھر مجھے بزرگ بتاتے تھے کہ بیٹا یہ شیطان کا وا برولا ہوتا ہے، شیطان ایک آگ سے پیدا ہوا ہے، پانی سے ڈرتا ہے، اور جن کے اوپر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جن کے اوپر جنات اور جو جادو ہوتا ہے، گندے اثرات ہوتے ہیں، وہ نہایا نہیں کرتے، وہ ایک ایک منتھ وہ نہیں نہاتے۔ اس کو ان لوگوں کو آپ دھکے سے ہی باتھ روم میں داخل کریں گے تو کریں گے، وہ باتھ روم میں جلدی جلدی نہا کر باہر آ جائیں گے، ابلتے وہ نہائیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہ شیطان کے چیلوں کو، شیطان کو پتہ ہوتا اگر اس نے نہا لیا تو اس کے نہانے سے میرا تو کھانا خراب ہو جائے، وہ نہانے نہیں دیتے، ان کے پاس سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بدبو آتی سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ عام انسان کی زندگی میں عام انسان ان سے پریشان رہتا ہے، عام انسان اس سے پریشان رہتا ہے، وہ کہتا ہے ان سے بدبو بہت آتی ہے، وہ ناک کو پکڑ لیتا ہے، وہ کہتا ہے بدبو بہت آتی ہے۔ کوئی بھی مہمان گھر میں آ جائے ان کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے بہت بدبو آ رہی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اصل مقصد یہ ہوتا ہے شیطان کا چیلا ان کو نہانے نہیں دیتا۔ کوئی بھی خبیث روح ہے، خبیث جنات ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، وہ ان کو نہانے اس لیے نہیں دیتی، ان کو پتہ اس نے نہا لیے، یہ پاک صاف رہنا شروع کر دیا تو میرا تو کھانا خراب ہے۔ جب بھی کوئی انسان غسل کر لیتا ہے شیطان ان کے پاس بھی نہیں آ سکتا، شیطان ان سے دور رہتا ہے۔ غسل باوضو رہنے والا آدمی، ایک اور بھی طریقہ ہے جادو جنات اتارنے کا۔ کوئی بھی انسان کہتا ہے میرے اوپر جادو ہو گیا ہے یا جنات مقلص ہو گئے ہیں، جنات شیطان میرے اوپر ہیوی ہوتا جا رہا ہے، باوضو رہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چیز اور بتلائی تھی کہ جو انسان باوضو رہتا ہے کبھی بھی ان کے کاروبار میں خلق نہیں پیدا ہوگا، ان کے اوپر جادو نہیں ہوگا، ان کے اوپر سایہ نہیں ہوگا، ان کا کاروبار انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے بہت تیز چلے گا، روزی روٹی میں برکت ہوگی اور ان کا کام بھی بہت چلے گا، خوب چلے گا۔ وہ دن میں انشاءاللہ تعالی دنوں میں میر ہوتا جائے گا۔ یہ بھی ایک کلیہ ہے
تو جادو جنات بھی جو انسان وضو میں رہتا ہے، غسل میں رہتا ہے، وضو میں رہتا ہے، ان کے اوپر جادو جنات بھی اثر نہیں کرتا۔ ان کی لامتیں جو میں آپ کو بتائی ہے، جو بتا رہا ہوں، یہ گندگی زیادہ پسند کریں گے، نہائیں گے نہیں۔ اگر باتھ روم میں اس کو آپ نے دھکے سے گھسا دیا ہے تو یہ جلدی نہیں نکلیں گے۔ اگر ان کو کوئی پیشاب وغیرہ آ گیا ہے تو یہ بہت زیادہ دیر لگائیں گے۔ ایک یہ بھی علامت ہے۔ ایک انسان، عام انسان جاتا ہے 10 منٹ زیادہ سے زیادہ لگا لیتا ہے، یہ گھنٹوں بیٹھے رہیں گے وہاں، یہ گھنٹوں میں نہیں نکلیں گے۔ یہ کہیں گے نہیں، تو نہا کر نہیں یہ نکلیں گے، ویسے ہی بیٹھے رہیں گے۔ ہاں 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 ماشاء اللہ، کیونکہ ان کو گندگی والی جگہ بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، خبیث جنات کو، خبیث شیاطین کو، تو اس لیے یہ باتھ روم میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، یہ زیادہ نہیں، یہ جلدی نہیں نکلیں گے۔ گندگی ان کو بہت زیادہ پسند ہوگی، تو اگر ان کو ڈیلی بنا ناگا آپ نے نہانا شروع کر دیا، غسل کرانا شروع کر دیا، تو شیطان کی تو سمجھ لے قیامت آ گئی ان کو۔ وہ اتنی کوشش ہی نہیں کریں گے کہ یہ عمل یہ کریں اور ہمارا ان سے علیحدگی ہو جائے، ہم ان سے دور ہو جائیں۔ تو یہ افراد کیا کرا کریں، ان کے لیے بہت زبردست قسم کا وظیفہ یہ ہے، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ان کے لیے دوسرا بھی ان کو پانی دم کر کر دے سکتا ہے، اور یہ اگر ہوش میں رہتے ہیں جن کے اوپر جادو جنات ہے تو وہ بھی صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس یہی وظیفہ سارا دن یہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ اللہ کی پناہ میں، اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ 1 دن پڑھیں گے، 2 دن پڑھیں گے، 4 دن پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی جیسے ہی کثرت سے دل سے آواز نکلی، اسی ٹائم اللہ نے، جب اللہ نے قبول کی، اسی ٹائم شیاطین بھاگ گئے، سمجھ لو ان سے، ان کو چھوڑ کر جنات بھاگ گئے۔ جیسے یہ پڑھنا شروع کر دیں گے وہ ان کو بیمار کریں گے۔ وہ کیا کریں گے، ان کو چارپائی کے اوپر لٹائیں گے، وہ کہیں گے یہ نہیں پڑھنا، یہ کیا کر رہے تھے، یہ آپ نے نہیں پڑھنا۔ وہ کوشش کریں گے ان کو بیمار کرنے کی، وہ کوشش کریں گے ان کو اذیت دینے کی، لیکن زیادہ دن نہیں، 1 آدھا دن، بس 1 آدھا دن اذیت دینی، ان کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد ان کو، کیونکہ جب ان کو اذیت دیں گے وہ ان کو بھی آگ لگی ہوگی جسم میں، آگ کو اللہ کی طرف سے نور کی آگ لگے گی، پھر ان کو جیسے انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کرے گا تو ان کو آگ لگ جائے گی، ان کو آگ لگے گی، یہ آدمی کو کہیں گے یہ نہ پڑھو۔ جو ان کو پڑھ کر دم کریں گا ان کو بھی روکیں گے، تم کیوں دم کر رہے بھی، تم بھی اوپر سے حملہ کر رہے ہو، ان کو بھی بیمار کر سکتے ہیں 1 آدھے دن کے لیے، زیادہ دن نہیں کریں گے۔ کیونکہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کر دیا، جب اللہ کی پناہ میں آپ نے آنا شروع ہوئے، اللہ سے پناہ مانگ لی ہیں، تو پھر دیکھیں کوئی بھی چیز ہے، کہیں بھی جا رہے، جب ہم پھنس جاتے ہیں تو پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تیرے سوا ہمیں بچانے والا کوئی نہیں، تو ہی غفور و رحیم ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے،
جب اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. جب میرے اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر شیاطین کیا بندے بھی بھاگ جاتے ہیں. چاہے جتنا مرضی کیوں نہ جھومٹ پڑا ہو، میرے اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. میرے اللہ کی طرف سے جب مدد آتی ہے تو پھر سب بھاگ جاتے ہیں. تو جب پڑھنا شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ اللہ، پھر اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، اللہ تیری مدد چاہتے ہیں اللہ. تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم دیکھیں گے. پھر ان کی چیخیں نکلیں گی. جس کے اوپر بھی جنات ہوگا ان کی چیخیں نکلنی شروع ہو جائے گی. ایک تسبیح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اور ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی، یہ پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر کر وہ پانی پلاتے رہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ کے فضل اور کرم سے دیکھیں جادو اور جنات کا بھاگنا، جادو اور جنات کا چھوڑنا. اسی ویڈیو میں پہلے بھی آپ کو ایک طریقہ بتا چکا ہوں جادو اور جنات کو ختم کرنے کا، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے. اور اس کے بعد جس کے گھر میں، یہ میں آپ کو تیسرا طریقہ بتانا لگا. تیسرا جو طریقہ ہے ہمارا وہ بھی آپ کو بتانے لگا. ہاں، جس کے گھر میں خون کے چھٹے آتے ہیں، پانی وغیرہ آتا ہے، ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے اگربتی لے لینی ہے. آپ نے اگربتیوں کے اوپر 100 مرتبہ سورت فلق، 100 مرتبہ سورت والناس، 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر ایسے دم کر لینی ہے. شاپر میں سے بتیاں نکال لینی ہے، بتیوں کے اوپر دم کر لینا ہے. جیسے بتیوں کے اوپر آپ نے دم کیا، وہ کیا کرنی ہے، ایک اگربتی صبح لگا دینی ہے اپنے گھر میں، ایک اگربتی شام کو لگا دینی ہے. اگر آپ کو آپ کے گھر میں کچھ جنات وغیرہ تنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی اکسیر ہے. اب اگر پتہ چلتا ہے وہ چیزیں وغیرہ ادھر کی ادھر کر دیتے ہیں، شیطانیاں کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ تنگ ہیں، آپ کی چیزیں غائب ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی اس کے لیے بھی اکسیر ہے. انشاءاللہ تعالی جن کے گھر میں جناتوں کا ڈیرا ہے، جنات کا ڈیرا لگا ہوا ہے، بہت زیادہ ہے، ان کو نظر آتے ہیں، مسئلہ مسائل ہے، وہ اپنے گھر میں کم سے کم یہی اگربتیاں ڈیلی بنا ناغہ دم کر کے 3 ماہ تک لگائیں گے. 3 منتھ نکل تو یہ 1.25 مہینے میں ہی جائیں گے، چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، لیکن 3 منتھ کا اس لیے دیکھیں جو سالوں سے کام خراب کیا ہوا ہے انہوں نے. بعض ٹائم یہ ہوتا ہے 10 سال ہو گئے ہیں ایک گھر میں، 20 سال ہو گئے ہیں ایک گھر میں، وہ کہتے ہیں یہ گھر ہی ہمارا ہے، تو ان کے لیے پانی کے اوپر بھی دم کریں گے اور یہ اگربتیوں کے اوپر بھی دم کریں گے. پانی سبھی جی پئیں گے بھی اور گھر میں چھٹے بھی لگائیں گے اور اگربتیاں صبح دوپہر شام لگائیں گے اور خود بھی ایسے کر کے خود بھی وہ سونگیں گے. دماغ کی طرف دھواں اپنے اوپر کی طرف کھینچیں گے.
اور انشاءاللہ تعالی جو گھر میں بیمار رہتا ہے ان کے اوپر پانی کے چھٹے لگائیں گے، جن کے اوپر جنات مقلص رہتے ہیں، اور ان کی چارپائی کے نیچے بھی ایسے اچھے طریقے سے دعا دیں گے، ایسے کر کر انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں بیمار بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جنات بھی چھوڑ جائے گا۔ ایک طریقہ میں اور آج طبیعت بھی ناقص ہے، ایک طریقہ میں اور آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ کیا ہے؟ بزرگوں نے یہ بھی ایک علاج بتاتے تھے، اگر کسی کو بھی نظر لگ چکی ہے، جادو جنات ان کے اوپر ہیوی ہو چکا ہے، نہیں جا رہا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مسجد میں جانا ہے، عصر کی نماز جب اذان ہو جائے آپ نے مسجد میں داخل ہو جانا ہے، تو جہاں سے وضو کر رہے ہوتے ہیں نمازی، وضو کر رہے ہیں، پانی نیچے گر رہا ہے، وہ پانی وہ نالی میں سے آگے جا رہا ہے، وہ پانی کے آگے بوتل لگا دیں، وہ پانی آپ نے اٹھا لینا ہے ادھر سے، ایک یا دو بوتلیں لے لینی ہے، ٹوٹیوں سے نہیں لینا، جو ٹوٹیوں میں سے نکلتا پانی وہ نہیں لینا، جو وضو کر رہے ہوتے ہیں نمازی، جو نیچے گر رہا ہوتا ہے، وہ نالی میں سے جا رہا ہوتا ہے پانی، وہ لینا ہے ہم نے۔ وہ کہیں بھی آگے سے کوئی چیز وغیرہ لگا لیں، اگر وہ نالی کے آگے جہاں نیچے گرتا ہے وہاں کوئی چیز لگا کر آپ وہ پانی حاصل کریں، اس پانی سے جو آدمی لائے علاج ہو چکا ہے، ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا، عرصے سے بیمار پڑا ہوا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے 7 بار ان کو غسل دینا ہے اسی پانی سے، عصر کی نماز کا پانی لے کر آنا ہے، عصر کی نماز کا غسل کا پانی، جو عصر کی اذان ہوئی نمازی غسل کر رہے ہیں، جو نمازیوں کا پانی نیچے گر رہا ہے وہ پانی آپ نے حاصل کرنا ہے، وہ آپ نے پانی لینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے جو بیمار آپ کے گھر میں پڑا ہوا ہے، جن کی بیماری کا نہیں پتہ چل رہا ہے، شیطان اس کو نہیں چھوڑ رہا، جنات ان کے اوپر، کسی جادوگر نے اس کے اوپر ایسا جادو کر دیا وہ جو چھوڑ نہیں رہا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے جیسے وہ پانی حاصل کیا، وہ آن کر گھر کو مریض کو وہ آپ نے غسل دلانا ہے، ان کو کہنا ہے اس کے ساتھ وہ پہلے اس کے ساتھ نہا لے، بعد میں وہ صحیح پانی کے ساتھ غسل کر لے، بعد میں وہ صاف پانی کے ساتھ غسل کر لے، پہلے اس کو اسی پانی جو آپ لے کر آئے ہوں گے 2-3 بوتلیں، وہ پانی میں ڈال دیں، ایک بالٹی کٹورے میں کہیں بھی وہ ٹب میں ڈال دیں، اس کے ساتھ غسل کروائیں، اس کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ نہا لے، اور اس کے بعد وہ اچھے پانی سے، مقصد صاف پانی سے نہا لے، اس کو کہنا ہے بعد میں صاف پانی سے وہ نہا لے، انشاءاللہ تعالی 7 دن ایسے ہی کرنا ہے، ڈیلی پانی آپ نیا لے کر آئیں گے، وہی پانی حاصل کریں گے، اسی پانی سے وہ نہائے گا، اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ تعالی وہ 7 دن میں وہ کہے گا میری طبیعت میں فرق آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ جنات اس کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، وہ جو جادو ان کے اوپر کیا ہوگا وہ پلٹ جائے گا، وہ واپس چلا جائے گا، ایسا اللہ کا کرم اور ایسا اللہ کا فضل ہوگا، وہ چلا جائے گا، ان کے اوپر وہ دوبارہ کوئی بھی جادو نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جادو کا بھی توڑ ہے، اور ساتھ ساتھ میں اس کو سورۃ فلق والناس اور آیت الکرسی کا جو آپ نے پانی
کیا ہوگا دم وہ مریض کو پلاتے رہیں، چاہے ایک ایک قطرہ ہی پلاتے رہیں، چمچی کے ساتھ پلاتے رہیں ان کو، جیسے بھی آپ ان کو پلائیں، اور دونی بھی اس کو کوشش کریں وہ جو مریض آپ کا لا علاج چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے ان کو یہ آپ کام کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے فضل سے اور کرم سے انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں جو لا علاج مریض تھا وہ ٹھیک ہو جائے، وہ بالکل انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے اللہ کے کرم اور فضل سے۔ صرف 7 دن کرنے سے وہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کے ساتھ بولتا نہیں تھا وہ لا علاج ہو چکا تھا، ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں اس کی بیماری آ رہی تھی، جو شیطان جنات نے اس کو پکڑ رکھا تھا، جکڑ رکھا تھا چارپائی کے اوپر، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور مجرب اور آزمودہ ہے ہمارا، یہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو کروایا ہے اور بہت سارے لوگ ٹھیک ہوئے۔ اگلے طریقے کی طرف چلتے ہیں۔ جادو کا ایک اور طریقہ یہ ہے، جادو کو ختم کرنے کا، اگر کوئی بھی طریقہ اور نہیں کام کرتا، ایک طریقہ ہمارا یہ ہے، آپ نے کیا کرنے ہیں، بیری کے 7 پتے لینے ہیں، 7 پتے آپ بیری کے لیں گے، جمعے والے دن آپ جمعے والے دن بیری کے 7 پتے لیں گے کب؟ صبح فجر کی فوری نماز کے فجر کی نماز کے بعد آپ بیری کے 7 پتے لے آئیں گے، وہ آپ جیسے بیری کے 7 پتے آپ نے حاصل کیے، وہ ان کے اوپر کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو گھر لا کر اچھی طرح دھو لینا۔ جمعے والے دن آپ 8 اور 9 کے درمیان میں آپ لکھیں گے، بیری کے ہر پتے کے اوپر لکھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر بیری کے فرنٹ کے سائڈ پہ پتے پہ پورا نہ آئے تو اس کی بیک سائڈ پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ مقصد آپ نے کہنے کا یہ ہے، پورا پتے کے اوپر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے لکھنا ہے، بیری کے پورے پتے کے اوپر، چاہے آگے لکھ لیں کچھ پیچھے لکھ لیں، مقصد کچھ آگے لکھ لیں، اگر پورا نہیں آ رہا تو پھر بقایا پیچھے لکھ لیں۔ وہ 7 پتوں کے اوپر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لکھنا ہے۔ جیسے آپ نے 7 پتوں کے اوپر 7 مرتبہ ہی لکھنا ہے، 7 پتے ہوں گے 7 مرتبہ آپ لکھیں گے، اور ہر بیری کے پتے کے اوپر 7 مرتبہ ہی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے پڑھنا بھی ہے۔ جیسے آپ نے ہر بیری کے پتے کے اوپر 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لکھا اور ان کے اوپر 7 مرتبہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد ہر بیری کے پتے کے اوپر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، ہر پتے کے اوپر 7 مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں۔ ہر بیری کے اوپر پتے کے اوپر آپ 7 بار چاروں کل پڑھیں گے۔ کیا ہو گیا؟ ان کے اوپر کتنی بار پڑھی جائے گی؟ 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ ایک بیری کے پتے کے اوپر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 7 مرتبہ چاروں کل 7 مرتبہ پڑھے، ایک بیری کے پتے کے اوپر دم کر دیا، سائڈ پہ رکھ لیا، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، ایک پتے کا پکڑنا ہے، ایک پتے کو وہ ہماری سائڈ پہ رکھ لیا، دوسرے پتے کو پکڑنا ہے، ان کے اوپر بھی 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 7 مرتبہ چاروں کل پڑھے، دوسرے پتے کو سائڈ پہ رکھ دیا، پھر تیسرے پتے کو پکڑ لیا، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور 7 مرتبہ چاروں کل پڑھے، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا،
मकसद कहने का समझाने का ये है कि आपने एक पत्ते के ऊपर ये सारी चीज़ें पढ़नी है। 7 मरतबा आयतल कुर्सी, 7 मरतबा ला हौल वाला और 7 मरतबा चारों कुल एक पत्ते के ऊपर। क्योंकि बाद में सवाल ये लोगों का होता है हज़रत साहब सभी पत्तों के ऊपर पढ़ना है या लहदा पत्तों के एक पत्ते के ऊपर। मैं यही बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, एक पत्ते के ऊपर आप पढ़ेंगे ये सारी बार। अच्छा ये पढ़ लिया, हाँ एक आदमी नहीं पढ़ सकता, 2 आदमी मिलकर पढ़ ले। 2 आदमी नहीं पढ़ सकते, 3 आदमी मिलकर पढ़ ले। 4 आदमी 5 आदमी तक इजाज़त है, 5 लोग ये मिलकर भी पढ़ सकते हैं। ये सारा मकसद एक बेरी के पत्ते तैयार कर सकते। एक आदमी लाहौल वाला पढ़ ले, दूसरा आदमी उसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर दे, तीसरा आदमी उसके ऊपर 2 सूरतें पढ़ ले, चौथा आदमी 2 सूरतें। मकसद हाँ ये भी हो सकता है एक आदमी ने लाहौल वाला पढ़ ले, दूसरे आदमी ने उसके ऊपर पत्ते के ऊपर आयतल कुर्सी पढ़ ली, तीसरे आदमी ने 4 कुल पढ़ ले उसके ऊपर। ऐसा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये अमल आपका तैयार हो गया, ये अमल आपका तैयार हो गया। आपने इसके बाद क्या करना है, इन पत्तों को 7 पत्तों को ले लिए, ये अमल आपका तैयार, आपने ग्राइंडर कर लिया है। 1 बोतल पानी की जग में, ग्राइंडर के जग में डालनी है। आपने ग्राइंडर कर लिया, पानी आपका तैयार। वो पानी उसी तरह संभाल कर आपने बोतल में डाल लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक तस्बीह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की, एक तस्बीह आयतल कुर्सी की, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वातु अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुम वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु फ़िस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। मेरा पढ़कर बताने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए। आजकल नौज़ बिल्लाह काले इल्म वालों ने बहुत रद्दो बदल की हुई है आयतल कुर्सी में, और वो भी आयतल कुर्सी एक पता नहीं कौन सी सुनाते हैं। अक्सर मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जी ये भी आयतल कुर्सी नहीं, कुरानी आयतल कुर्सी आपने पढ़नी है, जो कुरान में अल्लाह ने उतारी है, वो आयतल कुर्सी पढ़नी, ठीक है। और 4 कुल भी ये कुरान की आखिरी सूरतें हैं, वो पढ़नी है। और जैसे ये 100 बार पढ़ लिया, 4 कुल भी 100 बार पढ़ लिया, आयतल कुर्सी भी 100 बार पढ़ ली, लाहौल वाला भी 100 बार पढ़ लिया आपने क्या करनी, वो जो ग्राइंडर किए हुए पत्ते एक बोतल में डाले हुए हैं वो आपने पानी में डाल लेने। जैसे वो पानी में डाल लिए, वो आपने क्या किया, उसके बाद आपने वो पानी तैयार किया, पानी में डाल लिए। उसके बाद वो पानी तैयार हो गया। वो लाए इलाज जो मरीज़ था, जो आप पानी, ये इसलिए बता रहे हैं जो लोग कहते हैं जी वो वज़ू का पानी हम नहीं ला सकते, ये दूसरा इलाज उनके लिए है। जो वज़ू का पानी नहीं ला सकते वो फिर ये अमल कर सकते हैं, वो मरीज़ को गुस्ल भी करवाना है और वो मरीज़ को पिलाना भी है, और वो घर में छट्टे भी लगाने, वो सभी मरीज़ पिए इंशाअल्लाह ताला। मेरे अल्लाह के फजल से 7 दिन में जितना सख्त से सख्त जादू, जिन्नात, जितने मर्जी जिन्नात झगड़े, जितने मर्जी अमल उनके ऊपर अमल करने के लिए लगे हुए हैं, उसको मारने के लिए, उसको अजियत देने के लिए मरीज़ को, इंशाअल्लाह ताला मेरा गारंटी आज़मूदा और दावे वाला ये वजीफ़ा है। एक बार ये अमल जिसने आज़मा लिया, अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। ऐसा मेरे अल्लाह का करम होगा। जितना मर्जी मरीज़ है जो कहते मेरे घर से जादू नहीं जाता,
میرے دشمن بہت ہے، میرے اوپر جادو بہت کرواتے ہیں، اللہ کے فضل سے یہ عمل کر لیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ گارنٹی دیتا ہوں، اللہ اور رسول کو حاضر نازر کر کے کہتا ہوں، یہ میرا عمل جس نے کر لیا اس کے گھر سے جادو کبھی دور دور تک نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس دن یہ عمل تھوڑا سا مشکل ہے، زیادہ مشکل نہیں، میں نے آسان کر دیا ہے، وہ کچھ لوگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اگر ایک آدمی نہیں کر سکتا تو دوسرا آدمی ساتھ ملا لے، تیسرا ملا لے، چوتھا ملا لے، 5 تک ملا لے۔ اگر ماں بیٹے کے لیے کر رہی ہے، ماں بھائی نو بیٹی، یہ سب مل کر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے اللہ کے فضل اور کرم سے بالکل ٹھیک ہو گئی، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ ایسا میرے اللہ کا کرم ہوگا، ایسا کرم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی جتنی بھی شیطان نے اس کو دلدل میں دھکیل دیا ہوگا، انشاءاللہ میرے اللہ کے کرم سے وہ باہر آئے گا، میرے اللہ کے فضل سے وہ اس اذیت سے باہر آ جائے گا انشاءاللہ۔ جتنا مرضی جنات نے گھر میں ڈیرا لگایا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی، کم سے کم 1.25 منتھ، کم سے کم 1.25 منتھ یہ ڈیلی آپ کریں گے اور ڈیلی پڑھیں گے بھی ایک ایک تصویر۔ ٹائم کی کوئی پابندی نہیں ہے، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، جب بھی پڑھ لیں، آپ جب آپ فارغ ہو تب پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کا کرم اور فضل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، گھر میں سے نوست نکل جائے گی، برکت آ جائے گی، کاروبار میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ کرنے سے بہت سارے مسائل آپ کے سیدھے ہو جائیں گے، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر میں 100 طرح کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جو دشمن آپ کے اوپر کر رہے تھے بار بار انشاءاللہ تعالی۔ اسی وظیفے سے وہ علم پلٹ جائے گا ان کے اوپر، دشمنوں کے اوپر علم واپس چلے جائے گا، جنات جس نے چھوڑے ہو گئے اسی کے اوپر واپس چلے جائے گا، مکلس ہو جائیں گے اس کے اوپر، وہ مجبور ہو جائیں گے۔ کیوں کہ یہ عمل کرنے سے اللہ کے فرشتے اس گھر کی 4 دیواری کے اوپر مکلس ہو جاتے ہیں، اس کے گھر کے اوپر شیطان بھاگ جاتا ہے، اللہ کے فرشتے ان گھر میں آ جاتے ہیں۔ جیسے یہ پڑھنا شروع کریں گے اسی ٹائم انشاءاللہ تعالی کثرت سے پڑھنا ہے، یہ جو میں نے وظیفہ بتایا ہے کثرت سے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے اللہ کے کرم سے دیکھیں پھر اللہ کے فرشتوں کا ڈیرا آپ کے گھر میں لگ جائے گا، آپ کو خوشبوئیں آنے شروع ہو جائے گی، چند دن گزریں گے آپ کو پتہ چلے گا خوشبوئیں آنے شروع ہو گئی۔ بیماری، نوست، جو بھی کاروبار میں پریشانی ہو رہی تھی، کاروبار روکا جا رہا تھا، تباہ کیا جا رہا تھا، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے کاروبار انشاءاللہ تعالی چلنا شروع ہو جائے گا، پہلے سے بھی زیادہ تیز چلنا شروع ہو جائے گا، پہلے سے زیادہ اور تیز چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایسا اللہ کا کرم ہوگا۔ اور ایک میں اور بھی آپ کو اس کی فضیلت، میں اس کی جتنی تعریف کروں اتنی ہی کم ہے۔ یہ کون کون سی بیماری کے اوپر کام کرتا ہے میں آپ کو سارا دن بھی آپ کو بتاتا رہوں نا، تب بھی یہ اس کی فضیلت میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس لفظ نہیں ہے، اس کی اتنی برکت ہے۔ میں سارا دن بھی اس کی تعریف کرتا رہوں تو میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں تعریف کر کر کے تھک جاؤں گا، لیکن اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اس وظیفے کی جو فضائل ہے، جو اس کی برکتیں میں سارا دن بھی آپ کو بتاتا رہوں تو نہیں بتا سکتا، ساری زندگی بھی بتاتا رہوں نہیں بتا سکتا۔
ایک اور میں آپ کو ان کا کلیہ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتانے لگا ہوں. یہی جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے لا علاج بیماری کے لیے، یہی وظیفہ میں پھر آپ کو ایک بتانے لگا ہوں. یہ کیا ہے؟ ایک طریقہ اور ہے. جن میری بیٹیوں میری بہنوں کی شادی نہیں ہوتی، شادی کی رکاوٹیں ہیں، عرصے سے اچھے رشتے نہیں آ رہے، آتے ہیں آن کر دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی بھی پتہ چلتا ہے چلے جاتے ہیں، اچھا رشتہ نہیں آ رہا، اچھا رشتہ مل نہیں رہا. بہت سارے اچھے رشتے ڈھونڈے ہیں، بہت سارے لوگ آن کر دیکھ کر میری بیٹیوں کو ریجیکٹ کر جاتے ہیں، بیٹیوں کو ریجیکٹ کر جاتے ہیں، بیٹوں کے رشتے نہیں ہوتے، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے. جاؤ آج انشاءاللہ تعالی میری بیٹیوں کے لیے بھی اکثیر ہے. یہی کام کرنا ہے جو میں نے بتایا ہے. بیری کے پتوں کے اوپر لکھ کر ان کو گرائنڈر کر لینا ہے. جو ہی میں سارا طریقہ پیچھے بتایا آپ کو پڑھنے کے لیے، یہی بیٹیاں پانی پئیں اور غسل کریں. انشاءاللہ تعالی میرے اللہ کے فضل سے چند دن نہیں گزریں گے تو اچھے رشتے عطا ہونے. اللہ پاک اچھے رشتے عطا کریں جو آپ کی سوچ میں نہیں تھے، آپ کی سمجھ میں نہیں تھے، وہ رشتے آئیں گے. جو آپ کے دل میں تمنا تھی کہ مجھے وہ رشتہ مل جائے جو فلانے ہمارے رشتہ دار کا وہ رشتہ لے کر ہمارے گھر میں آئے، انشاءاللہ تعالی ایسا بھی ہو جائے گا. یہی عمل کرنا ہے، ایسا یہی عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے وہی رشتہ آپ کو مہیا ہو سکتا ہے. من پسند شادی کے لیے بھی اکثیر ہے. جیسے آپ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل اور کرم سے انشاءاللہ تعالی آپ کو وہی بھی رشتہ مل سکتا ہے اور اس سے بہتر اور اچھا بھی رشتہ آ سکتا ہے. یہ ایک بار یہ جو میں نے آپ کو عمل بتائے ہیں انشاءاللہ تعالی کر لیں زندگی میں. جن بیٹیوں کے میری رشتوں کے لیے درکار ہیں، رشتے نہیں مل رہے، اللہ اور اس کے رسول کا صدقہ کر کر انشاءاللہ تعالی دیکھیں پھر رشتے آتے کیسے. آپ ایک رشتے کو ٹھکرائیں گے، دوسرا آپ کے دروازے کے اوپر کھڑا ہوگا. اتنا اکثیر یہ عمل ہے. ایسے رشتے بارش کی طرح آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بارش کی طرح رشتے آئیں گے. جو آپ کو اچھا لگے وہ کر لیں. اگر آپ کے دل میں تمنا ہے کہ رشتہ ہم نے من پسند کرنا ہے، پھر اس کی نیت کر لیں کہ یا اللہ پاک یہ رشتہ ہماری طرف آئے. وہ خود چل کر آئے گا انشاءاللہ. وہ خود رشتہ آئے گا کہ ہماری طرف وہ کہیں گے کہ رشتہ کر لیں. وہ آپ کو اس رشتے کا تمنا بھی نہیں، آپ کو ذہن و غم و خیال میں نہیں ہوگا کہ یہ رشتہ بھی ہماری طرف سے آ سکتا تھا. لیکن اس وظیفے سے وہ بھی آئے گا. رشتے کی بندش بھی کھل جائے گی. جتنی مرضی جنات نے بندش لگائی ہو، شیطان نے لگائی ہو، عامل نے لگائی ہو، جتنی مرضی سخت بندش لگائی ہو، انشاءاللہ تعالی وہ بندش بھی کھل جائے گی. رشتے بھی آنے شروع ہو جائیں گے اور میری بہنوں کو بھی رشتے بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی. دعا میں یاد کریں. دیکھیں صرف ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے لیے یہی کافی ہے. اور کوئی ہدیہ نہیں. آپ کوئی چیز کی مسٹنگ ہوگی ہو، کوئی چیز ہم بول گئے ہوں جو آپ کو نہیں پتہ چلا، یا ہمیں سمجھانے میں کچھ غلطی ہوگی ہو، تو ہمارا سکرین کے اوپر نمبر آ رہا ہے، ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. آپ فی سبیل اللہ آپ کو بتایا جائے گا، آپ کی رہنمائی کی جائے گی. کوئی اس کے چارجنگ نہیں ہوں گے، کوئی اس کا ہدیہ نہیں ہوگا، کوئی اس کی کڑائی نہیں ہوگی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں، جب اس کے رابطہ کرتے ہیں ان سے تو وہ کہتے ہیں اتنے پیسے ہمیں ایزی پیسہ کروا دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں. ایسا کچھ نہیں ہوگا. کوئی دھوکہ کوئی فراڈ نہیں ہے. صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. ہمارے اوپر اللہ راضی ہو جائے تو زندگی دنیا اور آخرت سدھر جائے. بس
ہم نے یہ دنیا اور آخرت اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ چینل بنایا ہے، اور اللہ ہم سے اور اس کا رسول ہم سے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، بس یہی کافی ہمارے۔ اگر کوئی چیز کی سمجھ نہیں لگی میرے بھائی، میری بہن، میری ماں کو، وہ ہمارے نمبر کے اوپر رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ شاید ہم سے کوئی غلطی ہوگی ہو تو ہم بھی اس کے لیے معذرت چاہیں گے، اور وہ آپ فون کے اوپر پوچھ سکتے ہیں، آپ کی انشاءاللہ تعالی بہتر سے بہتر رہنمائی کی جائے۔ تو یہ تھا ہمارے آج کا وظیفہ، اور ہم نے تفصیلی آپ کو بتایا ہے۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نور متین روحانی علاج کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والی روحانی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے۔ اور ہماری ویڈیو شیئر ضرور کیا کریں، شاید آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی زندگی بدل جائے، کوئی ٹھیک ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے نیکیوں کا ذریعہ ہو۔ اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ پاک ہماری طرف سے دعا ہے، اللہ آپ کے اوپر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایک جو کنڈے سے بھی بچائے، جو راہ میں پڑا ہوتا ہے اور امتی کو لگ جاتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک جو میری بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے، اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرمائے، اور اللہ پاک جادو سے بچائے۔ اللہ پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ پاک میری اللہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاری امت کو اپنی رحمت عطا فرمائے۔ اللہ کروڑوں رحمت عطا فرما دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت کو۔ اللہ سب دے گناہوں معاف فرما دے، سب میرے بہن بھائیوں کو اکٹھیاں کر دے۔ اللہ سب تے اپنا اور فضل کرے، اور اللہ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے۔ مجھے دے آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ یا میرے مالک سب تے اپنا کرم اور فضل فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علیہ وسلم، وَحَذْهِبْ حُزْنَ قلبی فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔